بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل۔ رسپیکٹڈ ویور، آج ایک خبر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پنجاب گورنمنٹ نے تمام قسم کی ریکروٹمنٹ کے اوپر، بھرتیوں کے اوپر ایک دفعہ پھر سے پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے متعلق اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے آج پی پی ایس سی کے جو رزلٹ آئے ہیں اس کے متعلق ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے آج لیکچرر باٹنی میل، لیکچرر سوشولوجی میل، لیکچرر فزیکل ایجوکیشن فیمیل کے جو فائنل رزلٹس ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اناؤنس کر دی ہیں۔ لیکچرر پنجابی فیمیل کا رزلٹ بھی پی پی ایس سی نے اناؤنس کیا ہے، اور اس میں جو لیکچرار فزیکل ایجوکیشن کا رزلٹ ہے وہ جیسے پچھلی بھرتی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ فزیکل ایجوکیشن کی 100 سیٹیں تھیں اور 100 سیٹوں کے اوپر صرف 25 کے قریب کینڈیڈیٹس ریکمنڈ ہو سکے تھے، 75 سیٹیں ویکنٹ چلی گئی تھیں۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ پی پی ایس سی نے فزیکل ایجوکیشن کی 200+ سیٹیں جو ہیں وہ ایڈورٹائز ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر تقریباً 90 کینڈیڈیٹس نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کوالیفائی کیا تھا، اور 90 جو لوگ تھے وہ انٹرویو کے لیے اپیئر ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر ایک دفعہ پھر 5 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی انٹرویو میں کوالیفائی نہیں کر پائے، اور پی پی ایس سی نے 85 کینڈیڈیٹس کو لیکچرر فزیکل ایجوکیشن کے طور کے اوپر ریکمنڈ کیا ہے۔ تو فزیکل ایجوکیشن کا رزلٹ ہر دفعہ ہی تقریباً اسی طریقے کا آتا ہے، اور اس میں اسپائرنٹس کی ایک پریشانی کافی رہتی ہے کہ ان کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کے متعلق کوئی بھی اس پلیٹ فارم کے اوپر بہتر انداز سے گائیڈ کرنے والا ٹیچر موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ فیض مشتاق اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے بہت جلد آپ کے ساتھ لیکچرار فزیکل ایجوکیشن اور ایس ایس فزیکل ایجوکیشن کی تیاری کے لیے باقاعدہ ایک ٹیچر ارینج کیا جائے گا۔ تقریباً اس حوالے سے جو ہے وہ کام جاری ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک لیکچرار فزیکل ایجوکیشن ہوں گے جو کہ فزیکل ایجوکیشن کی تیاری کا پورا سیشن لے کے چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پی پی ایس سی نے لیکچرر اردو کا جو میل کا رزلٹ ہے وہ بھی فائنل اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں، کوالیفائی ہوئے ہیں، ان سب کو مبارکباد۔ انٹرویو کے لیے آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، کیونکہ انٹرویو کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کامیابی کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ تو اس میں میری ہمیشہ سے یہی سجیشن ہوتی ہے، جو لوگ بھی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ اردو کے ہیں، چاہے وہ لیکچرر ایجوکیشن جو فیمیلز ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں اپنے انٹرویو کی، یا لیکچرر انگلش میل کے لوگ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے ایک یہی سجیشن ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن کو بہتر کریں۔ اس میں جتنی بھی آپ کی یونیک چیزیں ہیں، آپ کی جو یونیک پراپرٹیز ہیں، وہ اپنی آپ کریکٹرسٹکس ہیں، جو آپ کی وہ خصوصیات ہیں، اپنی اپنی جو اچھائیاں ہیں، وہ آپ نے انٹرویو کے اندر بہترین انداز میں ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے ڈسٹرکٹ پروفائل کو ضرور تیار کر کے جائیں، کرنٹ افیئرس کو ضرور ٹچ کریں، جو کہ اس وقت جیسا کہ فلڈ ہو گیا، یا پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو دیکھ لیں، یا انٹرنیشنلی جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے یوکرین کی وار ہے، اس کو اسٹڈی کر کے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سبجیکٹ کے اوپر آپ گرپ حاصل کریں، اور اس میں آپ نے کانفیڈنس اپنا بہتر کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کی بار بار ڈسکشن کریں، اور اگر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کر کے جائیں انٹرویو سے پہلے۔ یہ چیزیں کچھ میٹر کرتی ہیں انٹرویو کے اندر، جس میں آپ کی پرسنالٹی کو وہ لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ انٹرویو کے اندر بہتر پرفارم کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں آج جو ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے، جس میں گورنمنٹ آف دی پنجاب کی طرف سے وہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے کہ کچھ بھرتیوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے کلیریفیکیشن یا وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں کچھ بھرتیاں ایسی ہیں جن کو اس نوٹیفیکیشن کا جن کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا۔ اس میں وہ تمام بھرتیاں جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھرتیاں جو کہ ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کا کنسرن یقینی طور پہ ایجوکیٹر کی بھرتی ہوگی، تو اس حوالے سے کلیریفیکیشن یہی ہے کہ ایجوکیٹر کی تو بھرتی ابھی آئی ہی نہیں تھی، تو اس کے اوپر پابندی کیا لگنی؟ ابھی تو وہ صرف باتوں کے اندر ایجوکیٹر کی بھرتی چل رہی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ 100% ہمیں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ مراد راز صاحب نے بھی ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ سمری ہم نے موو کر دی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ سمری سی ایم آفس جا کے کہاں چلی جاتی ہے۔ پہلے وہ بزدار صاحب کی ٹیبل پہ پڑی رہی، پھر حمزہ شہباز کی ٹیبل پہ پڑی رہی، اور اب وہ پرویز الہی کی ٹیبل پہ پہنچ چکی ہے، لیکن وہاں سے وہ آگے پھر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ بہرحال حکومت کی اپنی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، وہ لوگ اپنی سیاسی جو اننگ ہوتی ہے اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایجوکیٹر کے حوالے سے تو یہ کہنا کہ جی پابندی لگ گئی ہے، پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایڈ جو ہے وہ 22 سپتمبر کو آ رہا ہے، 22 سپتمبر کو آ رہا ہے، تو 22 سپتمبر بھی آ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پابندی بھی لگ گئی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی ایڈ 22 سپتمبر کو آنا تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ اب اس کے اوپر پابندی لگی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی کام ہی نہیں ہوا ابھی۔ جب وہ کام ہوگا پھر اس کے بعد ہم یہ بات کر سکتے ہیں نا اس کے اوپر پابندی لگی ہے یا وہ جاب آنے والی ہے۔ اس لیے بالکل بھی پریشان نہ ہو کر آپ اپنی تیاری
تیاری پر توجہ دیں، اپنی تیاری کو بہتر کریں. جو لوگ اپنی تیاری کو اس وقت کو یوٹیلائز کرتے ہو بہتر کر رہے ہیں، انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا. ان کی یہ تیاری کسی اور جاب کے لیے بھی کام آئے گی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی پی ایس سی میں بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ جو ہیں وہ پچھلے ایک منتھ کے اندر آئی تھیں، جن میں آپ 1 پیپر MCQ کی تیاری کر کے خود کو اپیئر کر سکتے تھے. وہ بھی لوگ ہیں جو کہ ان تمام پوسٹوں کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور وہ ریکمنڈ بھی ہو رہے ہیں اور بار بار ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر رہے ہیں. وہ بھی آپ لوگوں کی طرح کے ہی انسان ہیں، بس انہوں نے تھوڑی سی محنت زیادہ کی ہے اور سنجیدہ انہوں نے وہ زیادہ ہوئے ہیں، تو ان کے پاس آپشنز بھی پھر ایک سے کہیں زیادہ آ گئے ہیں. اس لیے میں بار بار یہ اس چینل کے پلیٹ فارم سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو صرف ایجوکیٹر کی جاب تک محدود مت کریں اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ باقی چیزوں کی طرف بھی آپ کا دماغ بھی راغب ہوگا اور دل بھی راغب ہوگا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے امید رکھا کریں، اللہ ہی کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہی بہتر کرتی ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے جہاں سے چاہے عطا کرتا ہے. تو اللہ پر یقین کامل رکھنے کے بعد پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے تیاری. تو اپنی تیاری کو بس بہتر کریں، جنرل نالج پڑھیں، اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ حاصل کریں، دوبارہ سے لگ جائیں. اگر لیکچرار کے انٹرویو میں رہ گئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر سے لگ جائیں، پھر جاب آ جائے گی انشاءاللہ. پہلے بھی بہت جلدی آ گئی تھی تو دوبارہ بھی آ جائیں گی. 2 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر 2 دفعہ اگر بھرتی آ گئی ہے تو انشاءاللہ یہ ویکنٹ بھی تو جا رہی ہیں سیٹیں، تو پھر بھی تو آنی ہی ہیں. بہت سارے لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، اب تو بہت ساری پروموشنز بھی ہو گئی ہیں، لیکچرارشپ سے اسسٹنٹ پروفیسر کی بہت زیادہ پروموشنز بھی ہو گئی ہیں، تو نیچے سے سیٹیں اور ویکنٹ ہو رہی ہیں. تو اس لیے آپ لوگ ہمت سے حوصلے سے تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور جو لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں انہیں بیسٹ آف لک، اور جو لوگ انٹرویو دے کے آ چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ خیر ہوگی. اور انٹرویو کی دے کے آنے کے بعد دعا کے ساتھ ساتھ نیکسٹ تیاری میں لگ جائیں، اور یوں سمجھیں کہ آپ نے انٹرویو دیا ہی نہیں ہے. تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہی ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس پروسیس میں 2 سال کا رگڑا کھا جاتے ہیں تو آپ یقینی طور پہ جاب حاصل کر جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں احباب میں، سینئرز میں، جنہوں نے 2 سال کی محنت اسٹرگل کی، اور اس کے اندر ان کو ایک نہیں، انہوں نے پھر 3 4 جابس کے ٹیسٹ بھی کوالیفائی کیے، ان کے انٹرویوز کے اندر بھی گئے، اور انہوں نے وہ سیٹیں بھی نکال لی ہیں. تو محنت کریں، محنت ہی سے ہی کامیابی ملتی ہے، اور اللہ سے لو لگائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں. جی اللہ حافظ.